پروگرام میں آپ سے خوش آمدید اخونزادہ صاحب. انفیکٹ حکومت وقت کی جانب سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں آپ ایک اتحادیہ نظر اس وقت نون لیگ کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے جائز ہے اور اس کو بنیاد بنا کے ان ملاقاتوں پہ پابندی جائز ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ سہمت ہیں حکومت کے ان اعتراضات سے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم مفاہمت والے لوگ ہیں، اور 2008 سے لے کر 2013 تک آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ کسی سیاسی قیدی کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. ہماری پیپلز پارٹی کا تو مشورہ یہ ہے تمام تنظیموں کو کہ ہمارا جو بدبودار ماضی ہے اس کو دفن کرے. اگر ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، کم از کم ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ملک کی بیرونی حالات ہے، انڈیا کے ساتھ جو حالات ہے، وہ کہہ رہے کہ آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو حالات ہے، ملک کے اندرونی امن و امان کی جو صورتحال ہے، اسلام آباد تک پہنچ گیا، ایف سی ہیڈ کوارٹر تک پشاور میں پہنچ گئی. معیشت کی جو حالات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزوں پہ ہم قابو پا لیں تو پھر ہم نے انتقام کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا، ہم نے گالم گلوچ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو انتقام کا سیاست ہے. مسلم لیگ والے تو اعلان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا اس طرح نہیں ہوا تھا. ابھی قمر اسلام صاحب نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ کیا ایسا نہیں ہوا تھا. ہم تو درخواست کرتے ہیں سب سے کہ ہم سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. ہمارے تو قائد کو پھانسی پہ آپ کے چڑھایا. خیال میں اس وقت مسلم لیگ نون انتقامی سیاست کر رہی ہے؟ خود کہہ رہی ہے، کر نہیں رہی ہے، کہہ رہی ہے. آپ شو کرتے ہیں نا مسلم لیگ سے پوچھ لے کہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی جو یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ جو یہ ہوا تھا. ہم سمجھتے کہ ہم سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. ہماری بیوی کو شہید کیا، ہم نے پاکستان کا پے کا نعرہ لگایا. ہمارے زرداری صاحب کو 13 سال جو ہے جیلوں میں رکھا ہے. تو کیا اس کے بدلے ہم نے کسی کو جیل میں رکھا؟ میں سمجھتا ہوں ہمارا ماضی بہت زیادہ بدبودار ہے سب کا. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے مسائل کے لیے انتقام اور گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کر کے امن و امان کے لیے ہم ایک پیج پہ آ جائیں. شوکت صاحب، انفیکٹ آپ نے بھی ابھی گفتگو کے ابتدائی میں یہ کہا کہ خود مسلم لیگ نون کا ماضی بڑا داغدار ہے، ان کو کون لے کے آیا، یہ جماعتیں بنائی کس نے. لیکن پچھلے دنوں پھر آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی سنا، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ 2018 میں پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا، وہ بھی عوامی مینڈیٹ کے ذریعے نہیں بلکہ ایک پروجیکٹ کے ذریعے آئے. تو سر آپ بھی تو کچھ حقائق کو ایکسیپٹ کریں نا کہ آپ کو بھی لایا گیا تھا، آپ کو بھی بٹھایا گیا، پھر آپ کے ہاتھوں سیاستدانوں کی وکٹمائزیشن کرائی گئی. بعد میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی نیب کو تو کوئی اور آپریٹ کر رہا تھا. دیکھیں، میں نے تو اسی کے جواب میں یہ کہا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے علاوہ دوسروں کو بھی سزا ہونی چاہیے. میں نے اس پہ جواب دیا تھا اس کو. دیکھیں 2018 میں بالکل حکومت بنانے میں ہمیں سپورٹ ملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں اور میں ریگریٹ بھی کرتا ہوں، اور اس پہ میرے خیال سے کہ ہم نے معافی بھی مانگی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ ہم اپنی حکومت خود بھی بنا لیتے اس وقت، اگر نہ بھی بناتے تو کوئی حرج نہیں تھی. لیکن بہرحال اس میں جو انوالومنٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے لیکن آپ نے دیکھا کہ بعد میں پھر وہی عمران خان تھے جو کہتے رہے کہ جی میں اپنے فیصلے خود کروں گا، اور پھر وہ نہیں برداشت ہو سکے. لیکن بہرحال جو چیزیں ہوئی ہیں، جس طرح چٹان بھائی نے کہا نا کہ اب ماضی میں جھانکنے کی بجائے اب آگے سوچنا ہے نا. اب آگے کیا ہے؟ آگے آپ کے دو مشرقی مغربی دونوں سرحدوں کے اوپر ٹینشن ہے. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام مزید بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے دو صوبوں کے اندر. اب اس کو مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے؟ آپ تو IMF کے قرضوں پہ چل رہے ہیں. آپ نے 4 سال گزار دیے، لوگوں کو دھوکے میں رکھا کہ جی ہم نے معیشت ٹھیک کر دی، ہم نے ملک کو یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اس شہباز شریف صاحب کے 2 سالہ دور میں تقریباً 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، اور یہ بدعنوانی ایسی ہوئی ہے کہ کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. اتنی بڑی کرپشن، اور یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے گھڑی چورائی ہے، فلاں کیا، یہ کیا، 190 ملین پاؤنڈ کھائے. بھائی 190 ملین پاؤنڈ ابھی بھی پڑے ہیں اکاؤنٹ میں، اور وہ گھڑی کی وہ زیادہ ہے یا یہ 5300 ارب روپے جو ڈکارے گئے اس کا حساب ہونا چاہیے. لیکن
سارے جو ترجیحات ہیں نا وہ الٹ پلٹ جائیں۔ یقیناً سر اس کا تو ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آپ اس وقت ایک سیم پیج پہ آنے کی بات کریں شوکت صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں بلوچستان کے اندر سول گورنمنٹ آرم فورس کے ساتھ وہاں پہ تعاون کر رہی ہے، تو 86% جو علاقہ ہے وہ پولیس کے حوالے ہو گئے، وہاں سے فوج پیچھے ہٹ گئی ہے۔ بٹ خیبر پختونخوا کے اندر سول گورنمنٹ کہیں انگیجمنٹ بہتر انداز میں نہیں کر رہی، نہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بدامنی دہشت گردی ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیج پہ تو آپ کو آنا پڑے گا، بٹ آپ آنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں شراج صاحب، پہلی بات افتخار صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اگر ایک پیج پہ آنا ہے تو آپ نے صوبائی حکومت سے بات کرنی ہے۔ تو صوبائی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اس کا چیف منسٹر جاتا ہے، 8ویں دفعہ گیا ہے، اس کو ملاقات ہی نہیں کرانے دے رہے ہیں۔ ایک ایس ایچ او وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے رک جاؤ، سارے اس کو روک کے جو اس کی تذلیل ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، 4.5 کروڑ عوام کی تذلیل ہے نا یہ۔ تو آپ اس سے پھر کیسے تعاون کی امید رکھتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ ہمارا ایشو ہے، دہشت گردی ہے، ہم اس کو خاتمہ چاہتے ہیں، اور خود وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میں اس پہ اداروں کے ساتھ باقاعدہ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ تو جب اس نے کہہ دیا، پھر چٹان صاحب بھی تھے میرے خیال سے، اس اے پی سی ہم نے بلائی، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، شیرپا گروپ، پی ٹی آئی، سب نے مل کر ایک اعلامیہ بنایا، مشترکہ اعلامیہ، اور اس میں وے آؤٹ دیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس وفاقی حکومت سے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک لائے عمل بنائے تاکہ مسئلے کا حل نکال سکے۔ اب دیکھیں وفاقی حکومت نے اس کے بعد کوئی ریئیکشن نہیں دیا، وہ قرارداد ہماری اعلامیہ جو وہاں چلا گیا، وفاقی حکومت تک پہنچ گیا، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد تو چھوڑیں، رابطہ تک نہیں ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت واقعی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ دہشت گردی ختم ہو، یا صرف ڈرون کرنے میں یا آپریشن کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تاکہ کولیٹرل ڈیمیجز ہو اور اس سے مسائل اور بھی بڑھے؟ تو یہی تو ایک چیز ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہمیں اداروں سے لڑایا نہ جائے، کیونکہ یہی ادارے ہیں، یہی فوج ہے، یہی فورسز ہیں، یہی آگے لڑتے ہیں۔ سیاسی کارکن تو نہیں لڑتا ہے، سیاسی کارکن تو آواز اٹھاتا ہے، پالیسی دیتا ہے، بالکل صحیح، لیکن ہم اپنے فوج کے ساتھ کیوں لڑیں؟ لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری بات تو سنیں نا، وفاقی حکومت ہم پہ فیصلے مسلط کر رہی ہے اور ہماری بات نہیں سن رہی ہے۔ پروگرام میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں۔